پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کا اعلان ہونا تھا، لیکن پھر کچھ وجوہات کے بنا پر اس کو کچھ دن کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے. اس اعلان کے مؤخر سے لگتا ہے کہ طالبان کو حکومت سازی میں کچھ مشکلات کا سامنا ہے. دوسری طرف طالبان نے اپنی ترقی کا جو راز ہے یا مستقبل ہے اس کو چین کے ساتھ تعلقات میں قرار دیا ہے اور کہا ہے ذبیح اللہ مجاہد نے کہ افغانستان کی ترقی کا مستقبل چین کے ہاتھ میں ہے. تو چین پر انحصار کرنا امریکہ کی بجائے یہ کیسا فیصلہ ہے اور اس سے افغانستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دوسری جانب پنجشیر کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو پا رہا اور پنجشیر میں ابھی ایک لڑائی جاری ہے. کیا پنجشیر کے واقعے کی وجہ سے طالبان کی جو کوشش تھی کہ وہ بغیر مسلح جدوجہد کے حکومت سازی کریں، کیا یہ خواب چکنا چور ہو گیا ہے اور کیا اس کا انہیں نقصان ہوگا؟ پنجشیر کا معاملہ کیسے حل ہوگا؟ ان تمام چیزوں پر اور اس سے کچھ اور ملکہ چیزیں ہیں افغانستان کے حوالے سے، ان تمام چیزوں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اور یہ صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور یہ سب خوش آمدید، بہت شکریہ. اور ڈاکٹر ہما بقائی ہمیں جوائن کر رہی ہیں، آپ بھی تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ. اور جنرل اعجاز اوان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. میں اور یہ سب آپ سے شروع کروں گا. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ حکومت سازی میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا مشکلات ہیں طالبان کو؟ آج کیوں اعلان نہیں ہو پایا نئی حکومت کا؟ دیکھیں، حکومت سازی کے بارے میں کل رات کو فیصلہ ہو چکا تھا قندھار میں، اور وہ سب کے سب جو تھے وہاں سے کابل روانہ ہو گئے تھے کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو اعلان کر دیں گے. رات کے وقت پنجشیر کی جو لڑائی تھی وہ تقریباً 90 سے 95% علاقے تک مکمل ہو چکی تھی. ایک قصبہ ہے بازارک. یہ بازارک کا قصبہ جو تھا یہ پہاڑوں کے درمیان ہے، اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں اور ایک چھوٹا سا درہ ہے، وہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں. اس قصبے کا کنٹرول رہ گیا تھا، اس لیے یہ سوچا یہ گیا کہ اس قصبے کا حکم جمعے کی نماز سے پہلے یہ ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اعلان کر دیں گے. لیکن وہ آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ تھوڑا سا وہ سخت علاقہ ہو گیا. اس کی وجہ سے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم شام کو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج رات تک یا کل صبح تک اگر وہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ مکمل طور پر پنجشیر جو ہے ان کے ہاتھ میں آ جائے گا اور اس کے بعد وہ اس کا اعلان کر دیں گے. کیونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پنجشیر کی جو لڑائی ہے وہ خالصتاً اقتدار کے اندر ایک لائنس شیئر ایک بڑا حصہ لینے کے لیے ہے. کیونکہ احمد شاہ مسعود کا جو خاص دست راست ہے عبداللہ جو کہ تاجکوں کی اس وقت آنکھ کا تارا ہے، وہ تو طالبان کے ساتھ ہے اور اس کو ایک وزارت بھی مل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو بھائی ہے اس کا احمد شاہ مسعود کا، وہ پاکستان بھی اب پچھلے دنوں آئے ہوئے تھے، وہ بھی طالبان کے ساتھ ہے. اور صرف اس کا ایک بیٹا ہے جو کہ جب احمد شاہ مسعود جب اس وقت مارا گیا تھا تو اس وقت بہت کم عمر تھا، لیکن اس کو انہوں نے بہت پیچھے رکھ دیا. تو اس نے کہا کہ اصل حصہ تو میرا ہے، تو میں ہی وہ جو اس سے لے کے چلے گا. تو اس نے اس کو اٹھایا اور امر اللہ صالح اور کچھ لوگوں نے مل کے اس کو اٹھایا کہ تم لڑو. اور تو زندگی میں کبھی ہارے نہیں، اور آج تک دیکھیں روس نے کبھی ہم نے روس کو نہیں آنے دیا، ہم نے امریکہ کو نہیں آنے دیا اور اس کے اندر وہ اپنا جسے کہتے تاجک تعصب جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نسلی تعصب، اس کی بنیاد پہ اکھڑا. اب اس وقت وہ تقریباً مکمل ہونے والا. ایک بات تو یہ بڑی طے ہے کہ یہ 1-2 دن کے اندر ان کا ہو جائے گا. کیونکہ اگر افغانستان میں کہیں پر کوئی خانہ جنگی ہو رہی ہوتی اور کسی علاقے میں ہو رہی ہوتی تو پورے 99% افغانستان میں حکمت جار کے لوگ بھی موجود ہیں، کہیں نہ کہیں عبداللہ کے بھی لوگ موجود ہیں، کہیں دیکھیں آپ خود سوچیں کہ سب سے بڑی ریزسٹنس جو تھی وہ سینٹرل افغانستان میں ہونی تھی، جو کہ بنیادی طور پہ ہزارہ جات کا علاقہ ہے. آپ دیکھیں ہزارہ جات کے اندر جو ہے اس پہ وحدت مکمل طور پہ طالبان کی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے. سینٹرل افغانستان کی جو ہے یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے کہ اس کے چاروں طرف لوگ آباد ہوتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے پنجشیر کا، اس کو راستہ جاتا تھا اصل میں خاخور کے ایئر بیس کے ساتھ، وہ ہے تاجکستان میں. اور تاجکستان میں ایک بہت اہم بات ہوئی کہ تاجکستان نے 15 منٹ کے اندر فیصلہ کیا کہ ہم اشرف غنی کا جہاز تاجکستان میں اترنے دیں گے یا نہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا خبردار نکل جاؤ یہاں سے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اب پنجشیر کو کوئی راستہ نہیں نکلا اور ایئر ڈراپ سے بم گرا کے اسلحہ گرا کے لڑائی جیتی نہیں جا سکتی. تو یہ 1-2 دن کے اندر یہ جو حکومت والا مسئلہ ہے یہ تو مشکل نہیں ہے، یہ تو حل ہو جائے. ہو سکتا ہے آج رات کو اعلان کر دیں یا کل شام تک اعلان ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا جنرل اعجاز اوان صاحب، کیا آپ کے خیال میں پنجشیر ہی واحد ابھی ہرڈل ہے طالبان حکومت کے اعلان میں؟ اور دوسرا یہ کہیے گا کہ طالبان کی یہ خواہش تھی کہ بغیر اسلحہ اٹھائے اپنی حکومت قائم کریں اور تاکہ ان کو جو انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے اس میں آسانی رہے، یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی. اور کیا آپ کے خیال میں احمد مسعود جو ہیں ان کی یہ صرف ضد کی بنا پر ایسا ہوا ہے یا ان کی کچھ جائز مطالبات طالبان نے تسلیم نہیں کیے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں انسائیڈ انفارمیشن تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو اسپیکولیٹ کیا جا سکتا ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ طالبان کی گورنمنٹ فارمیشن میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے اور پنجشیر ایک رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ پنجشیر ایک بڑا ریسٹرکٹڈ سا ایریا ہے ماؤنٹنز میں، جو ابھی بات ہم کر رہے تھے کہ تاجکستان سے اس کو ایک فلائٹ روٹ آتا تھا، ابھی چند ہی ہفتوں کے بعد وہاں پہ برف باری شروع ہو جائے گی، اور اگر وہ برف میں گھرے ہوئے علاقے ان کو سیج میں کر دیا جائے، انٹرنس اور ایگزٹ طالبان بلاک کروا دیں جن کا پورے ملک پر ہولڈ ہے، تو پنجشیر کے لیے اپنا سروائیول بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہیں احمد شاہ مسعود کے بیٹے سے، اور ان سے جو بات چیت آگے بڑھی ہے، انہوں نے حکومت کے ساتھ مل کر چلنے کا وعدہ کر لیا ہے، اور طالبان بھی جو حکومت فارم کرنے جا رہے ہیں اس میں افغان روایات کے مطابق ان کے ماضی کی جو روایت ہے کہ سیمی آٹونومس پروونسز اور جو فیکشنل ہیڈ ہیں، ٹرائبل ہیڈز ہیں، وہ اپنے ٹرائبز کو لیڈ کریں گے، تو اس میں احمد شاہ مسعود کو اس سے زیادہ، ان کے بیٹے کو اس سے زیادہ توقعات ہونی نہیں چاہیے۔ پاکستان بھی اپنا انفلوئنس استعمال کر رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک میوچولی ایگریڈ سیٹ اپ بہت جلد سامنے آ جائے گا۔ صحیح ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کا کیا خیال ہے، ڈاکٹر عمر صاحبہ، کہ کیوں آج حکومت سازی کا اعلان، یعنی حکومت بنانے کا اعلان کیوں نہیں ہو سکا؟ دیکھیے، آپریشنل ایشوز ہیں اور لاسٹ منٹ ہیک اپس ہیں، اور اچھا ہے کہ جب اعلان ہو تو وہ ایک سسٹینیبل کانسٹرکٹ کے ساتھ ہو۔ جلدی میں اعلان کیا جائے اور پھر بیک ٹریک کیا جائے، اور جو اس وقت اندر جو بھی بات چیت چل رہی ہے اس کو، ان ڈفرینسز کو ٹھیک سے آئرن آؤٹ کیے بغیر اگر اعلان ہو جاتا ہے اور پھر اس کے خلاف کوئی ریزینٹمنٹ آتی ہے اور یہ پھیلتی ہے پنجشیر سے آگے یا دوسرے گروپ میں، تو یہ طالبان کے لیے زیادہ مشکل ہوگی۔ تو میرا تو خیال ہے کہ تواتر کے ساتھ جب سے طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے وہ سیاسی تدبر کا اظہار کر رہے ہیں، اور جلدی میں اعلان نہ کرنا بھی سیاسی تدبر کا عکاس ہے کہ ڈفرینسز کو آئرن آؤٹ کر کے جب اعلان کیا جائے تو وہ ایسا اعلان ہو جس کو وہ لے کر آگے چل سکیں۔ ابھی بہت بات ہو رہی تھی پنجشیر کی، دیکھیے پنجشیر میں جو لوگ ہولڈ اپ تھے انہوں نے انیشلی کوشش کی کہ انہیں باہر سے سپورٹ آ جائے اور ایک بار پھر وہ کوئی ناردرن الائنس والی شکل اختیار کر لیں، لیکن یہاں پر بھی طالبان نے، آپ سمجھیے، ان کو چیک میٹ کیا ہے، کیونکہ جن جن جگہوں سے وہ سپورٹ مانگ رہے تھے وہاں تمام کو طالبان نے یہ ایشورنس دی ہے کہ ہم آپ کے لیے خطرہ نہیں۔ تو کوئی ہیلپ جب نہیں آئی پنجشیر کو، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ اب پاور شیئرنگ کے اوپر آ گئے، وائڈر ریزسٹنس کے کو چھوڑ کر، اور یہ میں ذاتی طور پہ اس کو آپریشنل دیکھتی ہوں اور یہ ریزالو ہو جائے گا۔ اور جس طرح طالبان کام کر رہے ہیں، میں ایکچولی سرپرائز تھی کہ وہ حکومت کا اعلان کر دیں گے، کیونکہ کل آپ کو پتہ ہے کہ ایک ویمن پروٹیسٹ بھی ہوئی تھی اور بہت بڑا سوال اٹھا ہوا ہے کہ کیا کیبنٹ میں خواتین شامل ہوں گی، جو انٹرنیشنل آپٹکس کے لیے بہت اچھی بات ہے، لیکن طالبان کو اس کو اپنے کارڈرز کو سیل کرنا بہت مشکل ہے۔ میرے خیال ہے یہ وہ آپریشنل ایشوز ہیں جن کو آئرن آؤٹ کر کے اگر فائنلی اعلان ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں بہت دیر لگے گی، یہ اعلان آ جائے گا، میرا خیال ہے کہ پھر وہ زیادہ سسٹینیبل ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں یہ کیسا اعلان ہے جس میں یہ کیسا فیصلہ ہے؟ فیصلہ تو خیر شاید پہلے سے کیا جا چکا تھا، لیکن اعلان کرنا بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ چین کی مدد پر انحصار کر رہا ہے۔ آپ باقاعدہ طور پر امریکہ کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ کا مخالف چین اب افغانستان کی قسمت کا فیصلہ کرے گا، یا وہاں پر اس کا ترقی کا دار و مدار چین کے اوپر ہوگا۔ تو یہ ایک اسٹریٹجک اعتبار سے کیسا اعلان آپ کو لگتا ہے؟ میرے خیال ہے کہ یہ اعلان اہم ہے دو وجوہات کی بنا پہ، کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جو اعلان کیا تھا نا کہ ہم ایڈ سے اور ڈپلومیٹک فرنٹ پر کنٹینیو کریں گے طالبان میں اپنے انفلوئنس کو، یہ اس کا جواب ہے۔ اور یہ بات تو رینڈ کوآپریشن نے تقریباً کوئی ایک ہفتے پہلے کہہ دی تھی کہ جو سب سے پہلے ملک ریکگنائز کرے گا طالبان کو اور ان کی حکومت کو افغانستان میں وہ چائنا ہے، اور اگر یہ ریکگنیشن فارمل نہیں بھی ہوا تو ڈی فیکٹو ہوگا۔ تو اگر آپ دیکھیں جو 16 اگست سے اب تک صورتحال چلی ہے اور جو اسٹیٹمنٹ آئے ہیں، ڈی فیکٹو ریکگنیشن تو چائنا نے طالبان کو دے دی ہے۔ تو طالبان کا جو سب سے بڑا آپریشنل چیلنج ہے وہ اس کو لوگ کہہ رہے ہیں ڈالر گیپ،
یعنی کہ جو پیسے انہیں امریکہ دیتا تھا اس کو کس طرح سے کرٹیل کیا جائے. اور جس کے حوالے سے دو باتیں آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ طالبان بہت کم خرچ میں کام کر سکتے ہیں, ان کو اپنا ریونیو جنریٹ کرنے کی ان میں کیپیسٹی ہے. اور تیسری اہم بات یہ کہ جو ڈالر انفلوز ہیں وہ شاید انہیں قطر اور چائنا سے آ جائے گا. تو جو امریکہ کا خیال تھا کہ ان کو فائنینشلی اسٹرینگولیٹ کر کر ان پر انفلوئنس کو رکھ پائیں گے, وہ پریمس کمزور ہو رہا ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بائیڈن کی جو اپنی ریٹنگز ہیں امریکہ میں وہ اس وقت لوئسٹ ہیں, 44% پر ہیں, جو پریزیڈنٹ فورڈ کی تھی یا ایک کوئی اور پریزیڈنٹ تھا امریکہ کے جس کی اتنی لو ریٹنگ تھی. کبھی کسی امریکن پریزیڈنٹ کی ریٹنگز اتنی لو نہیں گئی. تو میرا خیال ہے کہ بائیڈن کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور جو ان کی اسٹریٹجی تھی کہ وہ اس لیے افغانستان سے باہر نکل رہے ہیں کہ پھر وہ چائنا کے برخلاف اپنی انرجیز یوز کریں اور وہاں کام کریں, وہاں پر میرا خیال ہے ان کو پہلا سیٹ بیک آیا ہے کہ چائنا وہ ویکیوم ملٹریلی نہیں اکنامکلی اپنے آپ کو پچ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکہ کی طرف پھنسے گا نہیں لیکن افغانستان میں معاشی فیض اٹھائے گا. یہ ون ون سچویشن ہے, اسی لیے آپ کو طالبان بھی اس حوالے سے اتنا اوپن نظر آتے ہیں. صاف بات ہے جی, کابل پشاور اگر رن وے بن جاتا ہے, کوریڈور بن جاتا ہے, تو جو انڈیا پہ انحصار تھا یا انڈیا کی ضرورت تھی وہ بھی کم ہو جاتی ہے اور شارٹیسٹ راستہ بن جاتا ہے مڈل ایسٹ تک چائنیز گڈس کے لیے. تو یہ ایک ون ون سچویشن ایمرج ہو رہی ہے جس میں آپ کم از کم اس خطے میں تو امریکہ اور انڈیا دونوں کو مارجنلائز ہوتا دیکھ رہے ہیں. جین صاحب, یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے برطانوی وزیر دفاع کی طرف سے جس میں انہوں نے نام لیے بغیر امریکہ کو سپر پاور ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ایسی طاقت جو بغیر بتائے اور بغیر کچھ چیزوں کو سنبھالے اچانک سے چلی جائے اور اس پر خاموشی اختیار کر لے وہ سپر پاور نہیں رہ سکتی. آپ کے خیال میں برطانیہ امریکہ کا ایک بہت بڑا اتحادی رہا ہے, کیا دونوں کے درمیان پھوٹ پڑ رہی ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں, میں نے یہ سٹیٹمنٹ ایگزیکٹ اس کے الفاظ سنے نہیں ہیں, لہذا میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے ریسپانس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ کا جو اسٹریٹجک انفلوئنس ہے, جو ان کا ہارڈ پاور کا استعمال تھا, جو وہ کرتے رہے ہیں ابھی تک, اس کا بھی ایک پیراڈائم شفٹ پورے مڈل ایسٹ میں اور ریجن میں آ رہی ہے. اب سافٹ پاور کا زمانہ ہے, ہارڈ پاور کا زمانہ مجھے لگتا ہے اب وہ وائنڈ اپ ہو رہا ہے. اس کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو جو ہمیشہ ہم برطانیہ کو دیکھتے تھے کہ وہ امریکہ کی اسٹریٹجک ڈائریکشن کو ہی گائیڈ لائن کے طور پہ لے کے اپنا انفلوئنس استعمال کرتا تھا ٹو اسسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. لیکن یہ سٹیٹمنٹ جس کا آپ بات کر رہے ہیں, اگر ایسی بات ایگزیکٹ انہی الفاظ میں ہوئی ہے تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے, کیونکہ جو ابھی ڈاکٹر اما صاحبہ کہہ رہی تھی, دیکھیں اس میں امریکہ نے جو اسٹریٹجک ویژن کا لیک کا جو اظہار کیا ہے یا ڈسپلے کیا ہے, اس میں آپ دیکھیں وہ افغانستان سے جس طریقے سے نکلے, انہوں نے اپنے اتحادیوں کے اعتماد میں نہیں لیا, ان کو ایویکویٹ کر کے ہمیں پاکستان لانا پڑا اور یہاں سے پھر انہیں آگے نکال کے لے جانا پڑا. جنرل نک کارٹر کی سٹیٹمنٹ میں بھی انہوں نے اسی خدشے کا اور ہیسٹی وڈرال کا اظہار کیا تھا کہ آئی ایم سوری ٹو سے کہ ہم 1100 برٹس کو یہاں سے نہیں نکال سکتے, برٹش نیشنل کو نہیں نکال سکے, بھلے وہ اوریجنلی افغان ہی ہو بٹ دے آر برٹش نیشنل. تو ان کا بھی انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں نکال سکے اس ہسٹری وڈرال کی وجہ سے. اور اب جو معاشی پابندیاں جو ایسٹ فریز کیے ہیں امریکہ نے, $9.2 بلین کے IMF سے رکوا دی امداد, ورلڈ بینک سے رکوا دی, خود جو ایک $4.2 بلین اینول دینے کا 2023 تک کا وعدہ کیا تھا, اس کو روک کر انہوں نے اسٹریٹجیکلی افغان کو چائنا اور رشیا کی طرف خود پش کر دی ہے. دے ہیو لاسٹ. اور جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا 20 سالوں کا وہ اپنی جگہ پہ پہلے سے ہی قائم تھا. تو اب اگر امریکہ نے آنا ہے تو اس ٹرسٹ کو بلڈ کرنے کے لیے انہیں یہ ایسٹ جو ہے. جان صاحب, سوال اب یہ بھی پیدا ہوگا نا کہ کیا یہ امریکہ کی غیر دانشمندی ہے یا انہوں نے دانستہ طور پر کچھ خاص مقاصد کے لیے ایسا کیا ہے؟ وہ سمجھ رہے تھے. دیکھیں ان کو دو بڑے سرپرائزز ملے ہیں. پہلا سرپرائز انہیں یہ ملا ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے جو انہوں نے آرمڈ فورسز ریز کی ہیں, ورنہ 60-70 ہیلی کاپٹرز کو وہاں سے نکال لینا, ایئر کرافٹس کو نکال لینا, شنوکس کو اور
جو سپلائی ہیلی کاپٹر سے ان کو قطار تک بھجوا دینا یا بحرین تک 20 سے 25 دنوں میں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن ان کی تمام تر توقعات اشرف غنی حکومت سے تھیں کہ جو ہم نے فوج کھڑی کی ہے وہ ریزسٹ کرے گی، اور اس ریزسٹنس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا لائے عمل اگلا اناؤنس کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اس ریجن کو چائنا کے لیے ایک فیئر وے کے طور پہ وہ استعمال نہیں کرنے دینا چاہتے تھے، ایک براڈ وے کے طور پر جو انہیں یوریشیا تک لے جائے اور سینٹرل ایشیا کو اور رشیا کو وارم واٹر تک لے آئے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے امیڈیٹلی ایسڈ فریز کر دیے۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم طالبان کو بینکرپٹ کر کے ان کے لیے مشکلات میں اضافہ کریں گے، لیکن طالبان کا جو یہ ایک اسٹریٹجک ویژن جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اگلے دن میرے ساتھ ایک پروگرام میں سہیل شاہین صاحب تھے، انہوں نے 3 باتیں کہیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہیں جی۔ انہوں نے کہا ہم اپنے ریجنل کنیکٹیوٹی کی اہمیت سے آگاہ ہیں، ہم ریجنل انٹر ڈیپینڈنس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور جو ہماری منرل ویلتھ ہے ہم اس پر انحصار کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور اپنے لوگوں کو فیڈ کریں گے، تو ان انویسٹمنٹس میں جو بھی آئے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ چائنا کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے جی، اور پاکستان کے لیے بھی اس میں ایک اچھی سچویشن نظر آتی ہے۔ جس ریلوے لائن کا ہم نے ایک وعدہ کیا تھا یا ایک خواب دیکھا تھا لنک کرنے کا پشاور کو کابل سے، اگر وہ بھی چل پڑتی ہے تو میرے خیال میں ایک ریجن میں بہت بڑا کنیکٹیوٹی کا جو فیز ہے وہ شروع ہو جائے گا، بالکل صحیح ہے، مارجنلائز کر دے گا۔ جیسا بالکل صحیح ہے، یہ انہیں اپنی طاقت کا اندازہ ہے اور اپنی اسٹریس پر ان کی نظر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ طالبان نے جو بیان دیا کہ کشمیر سمیت کہیں بھی مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے کا ہم حق رکھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کیسے انٹرپریٹ کرنا چاہیے؟ اور بھارت کا اس کے خلاف پروپیگنڈا یا اس پر جو اپنی تشویش کا اظہار ہے وہ کتنا درست ہے؟ اس پر اوریہ صاحب کی رائے لیتے ہیں، چھوٹا سا بریک لے کر واپس آتے ہیں۔ دیکھیں میں دوبارہ خوش آمد کہتے ہیں۔ اوریہ صاحب، کشمیر کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، جو طالبان نے بیان دیا کہ ہم کشمیر سمیت کہیں پر بھی جو مسلمان ہیں ان کے حق میں آواز اٹھانے کا اپنا حق رکھتے ہیں۔ بڑی بے خوفی کے ساتھ طالبان اپنی پوزیشن واضح کر رہے ہیں، اپنی حکمت عملی، اور پھر ابھی جو چائنا کی بات ہو رہی تھی، چائنا کے حوالے سے انہوں نے کہا، پھر کشمیر کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی۔ آپ کیا اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیان جو ہے یہ ان کی پالیسی ہے، اسٹیٹ پالیسی انہوں نے بڑی واضح کی ہے۔ 3-4 چیزوں کے حساب سے وہ آج تک اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پہلی بات یہ کہ یہ ایک امارت اسلامیہ ہوگی اور اس میں کوئی اس قسم کے جو ڈیموکریٹک ویسٹرن ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں ہوگا۔ آپ کچھ کہہ لیں، ہمیں بدنام کر لیں، آپ نے ہماری جو چھیڑ بنائی ہوئی ہے، عورتوں کی چھیڑ بنائی ہوئی ہے، یا آپ نے ہماری جو بنائی ہوئی ہے اس قسم کی بات کی جناب جمہوریت کے مخالف ہیں، ہم نے شریعت لے کے آنی ہے۔ ہم بیعت پہ بلیو کرتے ہیں۔ مولانا اخندزادہ ہبت اللہ، سارے چینل ہبت اللہ لکھتے ہیں پاکستان، ہبت اللہ اخندزادہ جو ہیں وہ امیر ہوں گے، وہ آج بھی امیر ہیں، اس سے پیچھے نہیں۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ مسلم امہ کے کن کن برننگ ایشو کے اوپر ہمارا کیا موقف ہے، وہ آج بھی اس پہ قائم ہے، اور مستقل طور پہ اس میں کشمیر ہو، اس میں فلسطین ہو، باقی ساری چیزیں۔ اور تیسری بات ان کی یہ ہے کہ انہوں نے فارمیشن آف حکومت اور لا کے حساب سے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، افغانستان میں ورچولی حکومت قائم ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ وزارتیں جو ہوتی ہیں یہ ایک امبریلا ہوتا ہے، یہ آپ کو اور مجھے دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ جو نیچے بیٹھا ہوتا ہے نا ڈپٹی کمشنر، جس کو اولسوال کہتے ہیں، وہ ہر ضلع میں موجود ہیں۔ وہاں جو نیچے بیٹھا ہوتا ہے پولیس والا، جس کو مرسبان کہتے ہیں، وہ ہر جگہ پر موجود ہے، انہوں نے لگا دیے ہیں۔ ہر ضلع کے اپنا ضلع کے اندر وہ لگ چکے ہیں، ہر پروونس کا گورنر لگ چکا ہوا ہے، ایڈمنسٹریشن مکمل طور ہے۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی 25-30 منسٹر ہیں، ان ساروں کو اگر سوئٹزرلینڈ چھٹیوں میں بھی بھیج دیا جائے تب بھی افغانستان چلتا رہے گا، اور چل رہا ہے۔ آپ تورخم پہ چلے جائیں، تورخم میں اس دفعہ 3 گنا زیادہ پاکستان نے ریونیو اکٹھا کیا ہے۔ آصف جا کل وہاں وزٹ کر کے انچارج ہیں اس کے، مجھے بتا رہے تھے کہ 3 گنا زیادہ 85 بلین روپیز جو ہم نے زیادہ دیا ہے، اور انہوں نے 1/3 حصہ ریونیو کم کر دیا اس علاقے کا۔ پاکستان کے ٹرک جاتے تھے 20,000 روپے، ایک خاص قسم کا ایک جسے کہیں ٹرک لیا جاتا، وہ ختم کر دیا ہوا ہے۔ تمام جتنے بھی ان کے اپنا راستے ہیں ان سب پہ چلا آ رہا ہے۔ ان کی ایک ٹیم
گزشتہ 4-5 دن پہلے پاکستان میں آ کے باقاعدہ بیک ڈور پہ انہوں نے باقاعدہ مذاکرات کیے کہ آپ ہماری معدنیات لے لو, ہم آپ سے بہتر کسی اور پہ ایمان ہی نہیں رکھتے. اور مجھے یاد ہے آج سے کچھ 4-5 دن پہلے انہوں نے کہا کہ آپ ٹی وی پہ کالم لکھیں کہ پاکستان سے زیادہ ہم کسی پہ اعتبار نہیں کرتے اپنی معدنیات کے علاوہ سے, اور ہمیں راستہ بھی یہی پڑتا ہے. آپ ذرا سب معدنیات کا حرام دیکھیں. کاپر 240 ملین میٹرک ٹن ان کے پاس ہے, اور اس کو آپ بتا کہ 2007 میں ایک چینی کمپنی نے اس کا ٹھیکہ لیا تھا 30 سال کی لیز کے اوپر. چائنا جو ہے ان کی تقریباً 50% مائنز کے ٹھیکے لے چکا ہوا ہے امریکہ کے زمانے میں, اور امریکہ میں باقاعدہ یہ بحث چلی تھی کہ وی آر پیئنگ فار دا سیکورٹی آف دا چائنیز کمپنی. کول ہے ان کے پاس, بدخشاں کا جو اپنا وہ ہے اپنا سونا ہے, اس وقت لاتعداد مائنز ہیں, لیپس لازولی وغیرہ. انڈیا جو ہے ان کی تمام جتنے بھی جیم سٹونز ہیں اس کے اوپر انڈیا کے تاجروں جو ان کا ٹھیکہ ہے. اور سب سے اہم ترین چیز جو لتھیم ہے جس کے اوپر پوری دنیا کی رال ٹپک رہی ہے, چائنا کا وہاں آنا بہت بہت بہتر ہوگا. اس کی ایک بات بتاؤں میں آپ کو, ہمارے ہاں اصل میں مسئلہ آج یہ ہے کہ ہمیں 20-25 سال سے اکنامک سسٹم میں عادت ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈالر آئیں گے تو ہم کھانا کھائیں گے, ڈالر آئیں گے تو ہم بھوکے نہیں آئیں گے تو بھوکے رہیں گے. دنیا کے اندر کم از کم 75 سال کم از کم 50 ملک ایسے تھے جن کا ڈالر سے واسطہ کوئی نہیں تھا. یہ چیکوسلویکیا, یہ ہنگری, یہ یوگوسلاویا, یہ اس کے ساتھ اب جو تاجکستان جو روس کے علاقے روس, یہ سارے کے سارے جو تھے اپنے سسٹم کے ساتھ رہتے ہیں. جو کھانا پینا چلنا پھرنا اٹھنا جو ہوتا ہے یہ سسٹینیبل ہوتا ہے اپنی ذات کا. یہ جو نوٹ ہوتے ہیں نا, یہ اس کو آپ ڈیفیسٹ فنانسنگ سے نوٹ چھاپ کے بھی اکانومی چلا یہ کرتے ہیں. جب امریکہ یہاں نہیں آیا تھا تو 1 روپے کے کئی ہزار افغانی ملتے تھے, اور افغان زندہ تھے, افغان چل رہے تھے. کوئی حکومت نہیں تھی, کوئی بینک نہیں تھا, کوئی آئی ایف نہیں تھا, IMF نہیں تھا. میں ایران میں رہا ہوں, ایران میں 32 سال جو ہے وہاں ان کی رہی ہیں سینکشنز رہی ہیں. اور ایران میں جو تیل تھا وہ 3 لیٹر تیل جو تھا وہ ان کو ملتا تھا صرف لوگوں کو ڈالنے کے لیے, اتنی راشن بندی تھی, لیکن ایران چلتا رہا. تو اگر چائنا کی سپورٹ موجود ہے, آپ اگر چائنا کی سپورٹ کے اوپر کوریا چل گیا, اگر چائنا کی سپورٹ کے اوپر اور ممالک چل گئے تو یہ ملک پچھا. اور یہ صرف ایک چائنا نہیں ہوگا, آپ سوچ لیں چائنا کے ساتھ یہ پورے سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہوں گی جو اس کے اندر ان کے ساتھ چلیں گی. وہ اس وقت طالبان جو ہیں وہ ایک بالکل ایک سینٹر آف ایکٹیویٹی بن چکے ہیں, ایک پیوٹ بن چکے ہیں, جس کا ایک دروازہ جو ہے وہ پورے سینٹرل ایشیا میں کھلتا ہے اور دوسرا دروازہ ہماری طرف کھلتا ہے. میری صرف پاکستان سے ریکویسٹ ایک سے یہی ہے کہ جلد کریں, فیصلہ جلد کریں. اگر ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ 4 دن کے بعد دنیا کی طاقتیں اٹھیں گی, طالبان کا تختہ الٹ دیں گی, تو یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے بہت سارے لوگ آج خواب دیکھ رہے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں بدامنی ہو. بالکل صحیح ہے, اور میں یہی سوال کرنے والا تھا ڈاکٹر ہما صاحبہ, آپ کے خیال میں پاکستان افغانستان کو تسلیم کرنے کے لیے بڑی طاقتوں کی طرف دیکھے گا, یا پاکستان کو اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے افغانستان کو میں نئی حکومت کو تسلیم کرنے میں؟ دیکھیے جی, ہمیں بہت بیلنس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. میں اوریہ جان صاحب کی پوائنٹ آف ویو کی بہت عزت کرتی ہوں, لیکن ہمارا ایک بیگیج ہے, اور ہمارا بیگیج یہ ہے کہ آپ کو اس وقت نصحی کیا جا رہا ہے طالبان کے ساتھ. آپ آپریشنلی فیسیلیٹیٹ اور سپورٹ کر رہے ہیں افغانستان کو. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ان کو اوورٹ ریکگنیشن دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. ابھی چائنا نے بھی ان کو ریکگنیشن نہیں دی ہے, لیکن ڈیفیکٹو ریکگنیشن ہے. پاکستان نے بھی تقریباً ڈیفیکٹو ریکگنیشن دی ہوئی ہے, تو اس میں جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب دیگر کیپٹلز کریں گے تو پاکستان بھی کر لے گا. افغانستان ہی وہ ملک تھا جس نے آپ کو یونائٹڈ نیشنز میں ریکگنائز بھی کیا تھا, اور طالبان بھی ہمیشہ اپنا پوائنٹ آف ویو اور انٹرسٹ لے کے آگے بڑھتے ہیں. 90 کی دہائی میں بھی انہوں نے دورند لائن نہیں ریکگنائز کی تھی, آپ گئے تھے ان کے پاس یہ کام کرانے. آج بھی طالبان اپنا سیلف انٹرسٹ رکھ کے پھر آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو بلا وجہ شور ہے نا کہ کوئی بہت بڑی ہماری وکٹری ہو گئی ہے اور ہمیں بیک بیرل ان کے ساتھ چل پڑنا چاہیے, میرا خیال ہے ہمیں بھی اپنا انٹرسٹ دے کے آگے چلنا چاہیے. ہمارے بہت دفعہ ہاتھ جلے ہیں طالبان کے ساتھ بھی. صحیح ہے. اچھا, اوریہ صاحب اس پر رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں, شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں ریکارڈ درست کر دوں. میں چاگی میں ڈپٹی کمشنر تھا 1997-98 کے اندر. 70 سال کی تاریخ میں پاکستان نے پہلی دفعہ ڈیورنڈ لائن پہ برجیاں لگائی تھی, انہوں نے تسلیم کیا تھا ڈیورنڈ لائن کے اوپر.
آپ کے کس نے کہا تھا کون لے کے گیا تھا؟ ایک دفعہ بھی پاکستان یہ ریکویسٹ لے کے نہیں گیا. آخری دفعہ لے کے گئے تھے اور ان لوگوں کو جانتا ہوں جو مذاکرات میں گئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ آج اور سو امریکنس آ چکے ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا یہ ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کر, تو اس نے کہا لوئی جرگا جو ہے اس کے سامنے رکھ دیں گے. اور دوسری بات, اور ملا عمر نے ایک بڑی کمال بات کی تھی, اس نے کہا تھا ہم مسلمان بنیادی طور پر ان چیزوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے یہ سرحدیں جو کہ ویسٹرن نیشن اسٹیٹ سے ملائی ہیں. ان کا اسٹیٹمنٹ اور ریکارڈ پہ ہے. پاکستان نے 70 سال برجیں نہیں لگائیں. سروے آف پاکستان پہلی دفعہ طالبان کے زمانے میں مانگا ہے. میں نے 400 میل فینسنگ پر اعتراض اٹھایا ہے. جی, ابھی بھی فینسنگ پہ اعتراض اٹھایا ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کس پہ؟ فینسنگ پہ. اور یہ صاحب ابھی طالبان نے فینسنگ پہ تو اعتراض اٹھایا ہے نا. نہیں, تو فینسنگ پہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں. فینسنگ پہ اعتراض کرنا نہ کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, فینسنگ میں تو کشمیری بھی اعتراض کرتے ہیں. فینسنگ تو دنیا پورے میں کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے. میں تو اس چیز کا قائل ہوں. اگر یورپی یونین فینسنگ ختم کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ انسانوں کی تو نہیں رہ سکتا ہے دنیا میں. اس لیے کہ ہم صرف بھیڑیوں کی نسل ہے. یورپین یونین سے بہت مختلف ہیں. اور جان صاحب, ہماری زمینی حقائق نہیں, ختم ہوگی باتیں. پہ وہ فینسنگ کرنی پڑی تھی, اور اسی ڈر سے کرنی پڑی تھی کہ افغانستان نہیں, کیا زمینی حقائق ہے؟ نہیں, ایک سیکنڈ, کیا زمینی حقائق ہے؟ جی, آپ سنیں, ایک منٹ سنیں, کیا زمینی حقائق ہیں؟ اور ایسا پچھلے 20 سال پاکستان دہشت گردی کی زد میں رہا ہے نا. 120 سال کی وار آف روزز ہوئی ہے. ہم سے زیادہ خونی سرحدیں ہیں ان کی. مائیں قتل کی ہیں, بچے قتل کیے ہیں. صحیح, ہم سے زیادہ ان کی تاریخ بری ہے. جی چلیں, میں جنرل جاذبان صاحب کی رائے لینا چاہوں گا. جنرل صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان کو فوراً افغانستان میں نئی حکومت کو تسلیم کر لینا چاہیے یا بڑی طاقتوں کو دیکھ کر پھر فیصلہ کرنا چاہیے؟ یہ بڑی طاقتوں کا لفظ تو مجھے بڑا ناگوار گزرتا ہے. بڑی طاقتیں کون سی ہیں؟ پاکستان خود ایک طاقت ہے, اور اس کے جو زمینی حقائق ہیں, ان کو مد نظر رکھیں. ہم 2610 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتے ہیں, یہ اور کوئی بھی نہیں کرتا. ہم نے 40 لاکھ افغان ریفیوجیز اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں, یہ کوئی بھی نہیں رکھتا. 35 سے 40 ہزار افغان روز اپنے گھر جاتا ہے اور وہاں سے یہاں آتا ہے, ایسا کوئی بھی نہیں رکھتا. ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے افغان ہم پر ڈیپینڈنٹ ہیں, ایسا اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. ٹریڈ کے لیے لینڈ روٹ ان کے ہم سے گزرتے ہیں, اور وارم واٹرز میں آنے کے لیے یہی ایک واحد راستہ ہے. لینڈ لاکڈ کنٹری کے لیے یہی تجارت کا ایک روٹ ہے, ایسا اور کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. ہماری زبان, ہمارا مذہب, ہمارا کلچر ان سے ملتا ہے جو کسی اور نیبر کا نہیں ملتا. تو جب یہ سارے حقائق اپنی جگہ پہ موجود ہیں تو ہمیں ان کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر خود فیصلہ کرنا ہے. آج کریں یا 15 دن بعد کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فینس کی بات ہو رہی ہے نا, اس کو ایک پرنسپل ایشو کے طور پہ لیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے فینس اس لیے کی ہے کہ آپ کو افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی کا خطرہ ہے تو اس کو اٹھا دیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. وہی گارنٹی یوں کہ افغانستان میں آپ کا کوئی دشمن یہاں پنپ نہیں سکتا. آئی ٹیک اٹ ان دیٹ سینس کہ اٹس اے گڈ ول میسج. اور دوسری بات, یہ پنشیر کی بہت بات ہو رہی ہے, آپ ایک بات لکھ لیں اور میرے سننے والے تمام پین اٹھا کے لکھ لیں. کوئی بھی جو مائنورٹی اگر ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتی ہے تو وہ اس صورت میں کر سکتی ہے. وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے, when the rat laughs at the cat the hole must be nearby. اس کے چھپنے کی جگہ نزدیک ہو تو وہ آنکھیں دکھا سکتا ہے بلی کو. لیکن اس وقت روس لیکیز نہیں پالنا چاہتا, وہ افغانستان کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتا, چین نہیں کرنا چاہتا, ایران نہیں کرنا چاہتا, ازبکستان, ترکمانستان ڈیسٹیبلائز افغانوں کو نہیں کرنا چاہتے. اور افغان ہمیں بار بار ایشور کر رہے ہیں, اور ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ان کی سرزمین 6 نیبرز کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. جب یہ گارنٹیز ہیں تو پھر پنشیر ہو یا کوئی اور ریف ریپ اٹھے, یہ آئسس خراسان گروپ یا داعش, ان کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ افغانستان کے اندر 6 ریجنل نیبرز کی مرضی کے خلاف وہاں پنپ سکیں اور طالبان کو ڈیسٹیبلائز کر سکیں. ایسا ہونے اسٹریٹجیکلی نہیں جا رہا, ملیٹریلی ایسا کرنا ناممکن ہے. تو جب یہ شورٹی ہے تو پھر اس بات پہ یقین رکھیں
کہ طالبان کین اسٹینڈ آن دیئر اون. ٹھیک ہے. اچھا جل صاحب یہ بتائیے کہ جو ابھی حال ہی میں طالبان کی ملاقات ہوئی ہے جو بھارتیوں سے قطر میں، آپ اس کی کیا سگنیفیکنس دیکھتے ہیں؟ اس کی سگنیفیکنس صرف اتنی ہے کہ افغانستان ایک ساورن اسٹیٹ ہے. اگر وہ افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن رکھتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی عمل دخل یا سروکار نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ایک سینسٹیوٹی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پہ اگر ہندوستان بیٹھ کے کوئی شورش کرنا چاہے تو نہ اسے طالبان کرنے دیں گے، نہ ہم اس چیز کو برداشت کریں گے. یہ وہ ڈپلومیٹک ریلیشن ہیں جو ہم نے طالبان کے ساتھ بلڈ کرنے ہیں. اس کے علاوہ ان کا جو ایک پرنسپل سٹینڈ آج جس میں بہت زیادہ انڈیا میں مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ انہوں نے کشمیر کے کاز کو سپورٹ کرنے کے لیے اور وہاں مظالم جو ہو رہے ہیں ان کے حق میں آواز اٹھائی ہے. جیسے اوریہ صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا ہے ہم ایک مسلمان ملک ہیں، مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوگا ہم ان کے حق میں آواز بلند کرتے رہیں گے. یہ ہماری ایک مورل اور مذہبی ریسپانسبلٹی ہے. اس سے اگر انڈیا کو تکلیف ہوتی ہے تو آنے والے ریلیشن کو آپ دیکھ لیں کس طرف جائیں گے. لیکن نہ میں اس کا حامی ہوں، نہ طالبان ایسا کریں گے. کوئی فزیکل مداخلت وہ کشمیر میں نہیں کریں گے اور نہ ہمیں اس طرح کی توقعات وابستہ کرنے چاہیے. ان کا پرنسپل سٹینڈ کشمیریوں کے ساتھ ہے جس طرح ہمارا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو ریکگنیشن کے لیے ان ہاؤس ڈیسیژن، پارلیمنٹ سے کیا جانے والا ڈیسیژن پارلیمنٹ ہفتے بعد کر دے، ڈونٹ بی افریڈ آف اینی ون. اور اگر پارلیمنٹ کہتی ہے ہمیں 1 مہینہ انتظار کرنا چاہیے تو انتظار کر لیں. اس ڈیفیکٹو ریکگنیشن ہو چکی ہے. ہمارے رابطے ہمارے سفارت خانہ وہاں کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ اعجاز افغان صاحب. ڈاکٹر ہما بکائی صاحبہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، اور یہ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے روپے کی گرتی قدر کے حوالے سے، اور شاید حسن صدیقی صاحب ماہر معاشیات ہمیں جوائن کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. انٹر بینک میں ڈالر تقریباً 167 روپے کا ہو گیا ہے، اور ڈالر کی قدر بڑھنے سے اور روپے کی قدر گھٹنے سے جو قرضے ہیں بیرونی قرضے ان کی وہ تقریباً 29 خرب کا اس میں اضافہ ہو گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت کے دعوے درست ہیں کہ معاشی اشاریہ بہتر ہو رہے ہیں تو ڈالر کی قدر میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، روپیہ کیوں گر رہا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اگر ایکسپورٹس حکومت کے دعوے کے مطابق بڑھ رہی ہیں، ریمنٹنسز بڑھ رہی ہیں، ڈالر پاکستان میں آ رہا ہے ان دونوں ذریعوں سے، تو پھر ڈالر کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ حکومت اسے کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی؟ ان تمام چیزوں پر ابھی ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب موجودہ ماہر معاشیات ہیں، اور اوریہ مقبول جان صاحب بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے روپے کی قدر میں اس قدر گراوٹ کی؟ 152 تک روپے آ گیا تھا، بہت بہتر صورتحال ہو گئی تھی، اور پھر یہ 167 پر پہنچ گیا پچھلے کچھ مہینوں میں. کیا ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، بالکل واضح ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ معیشت کو انتہائی کمزور بنیادوں پر استوار کر رہی ہے، اور جو چیلنجز اور خطرات اکنامک انڈیکیٹرز میں نظر آتے ہیں ان کو چشم پوشی کرتی ہے، اور اپنے سلیکٹڈ جو ہے اعداد و شمار حکومت کو بتاتی ہے. یہ سوچ صحیح نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ مئی سے اب تک 4 مہینے کے اندر 13 روپے ایک ڈالر میں کمی ہو گئی، اور اگر اس حکومت کا دور دیکھیں 3 سال کا تو اس میں جو ہے وہ 43 روپے فی ڈالر کمی ہوئی. تو اگر آپ یہ دیکھیے اشاریے کون سے بہتر ہوئے ہیں، ذرا میں سمجھنا چاہتا ہوں. یہ جو 2 مہینے ہمارے ہیں جولائی اور اگست کے، اس میں جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے وہ ہوا 7.6 ارب ڈالر، جو پچھلے سال کی اسی مدت سے دگنا ہے. اور اگر آپ پچھلے مالی سال کا یہ 14 مہینے دیکھ لیں تو 14 مہینے میں 38 بلین ڈالرز کا تجارتی خسارہ ہوا، جو پچھلے سال کی اسی مدت سے 11.5 ارب ڈالر یہ تجارتی خسارہ زیادہ ہے. اور جو صورتحال اب نظر آ رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ مثبت کی بات کر رہے تھے، اب یہ 10 ارب ڈالر نیگیٹو کی طرف جا رہا ہے، بالکل واضح طور پر. اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ برآمدات کو نہیں بڑھا رہے بلکہ اس ترسیلات پر آپ انحصار کر رہے ہیں. تو ترسیلات بڑھنے کا جتنی رفتار تھی وہ یقیناً اس سال برقرار نہیں رہے گی.
دوسرے کہ ہمارے جو ترسیلات آ رہی ہیں وہ کارکنوں کی ساری نہیں ہیں، 111(4) کی بھی ہیں، جس سے کہ ہمیں ٹیکسوں میں بڑا زبردست نقصان ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ امپیکٹ کیا ہے، سائیکولوجیکل امپیکٹ قوم کے اوپر، وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. جی اس حکومت کے 3 سال میں جو مجموعی قرضے اور ذمہ داریاں بڑھی ہیں وہ ہیں 18,000 ارب روپیہ 3 سال میں. اور اگر میں آپ سے عرض کروں کہ آزادی کے 66 سال کے بعد 30 جون 2013 کو جب پیپلز پارٹی کا دور ختم ہوا تھا تو اس وقت جو مجموعی قرضے تھے ٹوٹل وہ تھے 16,440 ارب روپے. تو 66 سال میں جتنے قرضے چڑھے تھے آپ نے 3 سال میں اس سے زیادہ بڑھا لیے، 18,000 سے اوپر بڑھ گئے. تو یہ ایک سائیکولوجیکل صورتحال بھی ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز اچھا ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بڑا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس میں بہت کمی لے کر آئے ہیں. دوسری طرف ریمیٹنسز ہم دیکھیں تو وہ بڑھی ہیں، اور حکومت کا کہنا یہ ہے کہ یہ ریکارڈ بڑھی ہیں پچھلے سال میں. اب بجٹ میں ہم نے اس کو دیکھا بھی تھا. پھر ایکسپورٹس کی بھی فگر جو ہیں وہ حکومت کا خیال ہے کہ $25.5 ارب پہ چلی گئی ہیں، تو اس کا بھی ایک امپیکٹ آنا چاہیے تھا. تو یہ 3-4 چیزیں جو حکومت پازیٹیو بتاتی ہے، اس کا امپیکٹ کیوں نہیں آ رہا روپے کے اوپر؟ کیا آنا چاہیے یا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا؟ نہیں، تعلق ہر چیز کا بنتا ہے، بشرطے کہ ونڈو ڈریسنگ ہم نہ کریں. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو ہمارے ریزروز ہیں، جن کو ہم ریکارڈ ریزروز کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے پیسے نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پینڈیمک کی وجہ سے ابھی ہمیں $2.8 ارب IMF نے دیا ہے. اس سے پہلے $1.4 ارب دیا تھا. تو $4.2 ارب تو ہمیں اضافی ملا ہے IMF کی طرف سے. دوسرے G20 نے اپنے قرضوں کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ کہا ابھی آپ نہ ادا کریں. تو دوسری جگہ تیل کی قیمتیں بھی کم رہی تھیں. تو بنیادی چیز یہ تھی کہ ریمیٹنسز جو ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، یہ اسٹیٹ بینک جو کہتا ہے یہ ورکرس ریمیٹنسز، یہ ورکرس ریمیٹنسز نہیں ہیں. یہ اس میں ورکر کے ریمیٹنس زیادہ سے زیادہ $14 ارب. اور ایکسپورٹ کا آپ کو میں بتا دوں ریکارڈ پہ ہے کہ جو 2011 میں تھی ہماری ایکسپورٹ، اس سال بھی وہی ہیں. یعنی 2011-2021 میں اضافہ نہیں ہوا، لیکن روپے کی قدر اس وقت 88 روپے کی تھی، اب 152 روپے کی تھی جون میں. تو ایکسپورٹ کہاں بڑھی ہیں؟ اصل یہ جو کچھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ریمیٹنسز بڑھی ہیں، لیکن یہ ریمیٹنسز آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ 70% 4 ملکوں سے آئی ہیں. اور دوسری چیز جو ہم نظر انداز کر رہے ہیں کہ انہوں نے مہنگی شرح سود پہ جو قرضے لیے ہیں، اتنی شارٹ ٹرم لائبلٹیز ہیں کہ جو ابھی مستقبل قریب میں ہم کو ادا کرنے ہیں. میرے ملک میں جملہ پورا کر لوں، نیٹ انٹرنیشنل ریزروز جو ہمارے ہیں وہ نیگیٹو میں ہیں. یہ اس کو حکومت کو بھی پتا ہے، اسٹیٹ بینک کو بھی پتا ہے. تو یہ ریزروز کی بات سے کمائے ہوئے پیسے نہیں ہیں. تو اگر یہ نیگیٹو ہیں اور آپ نے جو ابھی ادائیگیاں کرنی اس کا حجم بہت زیادہ ہے، تو ظاہر بات ہے مارکیٹ سینٹیمنٹس کے مطابق. اور ابھی معیشت کمزور بنیادوں پر استوار کر رہی ہے حکومت، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور یہ صاحب، کیا آپ کے خیال میں جو خطے کے حالات ہیں افغانستان کے بالخصوص، کیا اس کا بھی سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہو سکتا ہے روپی کے اوپر جو گراوٹ کا شکار ہوا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. ہماری پالیسیز ایسی ہیں اور اس کے بعد انٹرنیشنل صورتحال ایسی ہے. جو پیسوں کا اور اس کا ڈالر کی قیمت کا اور ہماری کرنسی کا تعلق ہوتا ہے، وہ ایک بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹس جو ہے وہ اس کے حساب سے طے کرتا ہے اور گڈ ول آف دا کنٹری کے حساب سے چلتا ہے. اس کا یہ نہیں ہوتا کہ یہاں یہ اچانک ہو گیا تو پھر یہاں اچانک چل پڑا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی 3 سال کی حکومت میں ایک چیز یہی ہے کہ ہم باہر کتنا چیزیں بھیج کے اور کتنے ڈالر جو ہیں وہ اکٹھا کر کے ایک ٹوکری میں بھر کے لاتے ہیں اور عوام کا کوئی خیال نہیں رہا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاہد صدیقی صاحب نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اتنا پکچر بھیجی ہے، میں ان سے بہتر نہیں بات کر سکتا. ایک چھوٹی سی عام سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ جن ترسیلات زر پہ ہم فخر کرتے ہیں، یہ دنیا میں کسی ملک کی اکانومی کو بہتر نہیں بنا سکتی. دنیا میں سب سے زیادہ ڈائسپورا جو لوگ ہیں باہر گئے ہوئے وہ لبنان کے ہیں. لبنان میں اس وقت تقریباً 40 لاکھ لوگ رہتے ہیں اور 1.20 کروڑ لوگ جو ہیں لبنان کے وہ باہر گئے ہوئے. وہ تقریباً $25 بلین ہر سال بھیجتے ہیں. لیکن لبنان کی اکانومی دیکھ لیں، تباہ و برباد ہے، کیونکہ ڈالر جو ہیں وہ کسی ملک کو اور ترسیلات زر جو ہے کسی ملک کی اکانومی کو بہتر نہیں بنا جب تک اس کے کھیت آباد نہ ہو، جب تک اس کی انڈسٹری چل رہی ہو. جس انڈسٹری کو انہوں نے کہا کہ وہاں کو آرڈر نہیں ملتے تھے، وہ ساری کی ساری بنیادیں، وہ سارے کے سارے کپڑے، وہ سارے کی ساری جرابیں جو تھیں وہ یورپ کے لیے بنتی تھیں اور وہاں وہ جاتی تھی. اور اس کے بعد جو انہوں نے وہی بات کی کہ جو آپ بھیجا گا اس کے ریفنڈ کی رقم جو مائنس ہم تو کرتے نہیں، ہم تو کہتے ہیں وہ اتنا پیسہ ہے جو واپس آ رہا ہے، اس میں سے انہوں نے ابھی بہت سارا ریفنڈ دینا ہے. صحیح. انسانوں کو ساتھ آپ ملا کے آپ دیکھ لیں، یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں نہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں،
اس لیے کہ آپ نے تو اب طے کر دیا کہ ہم تو بیسیکلی بھاڑے کے ٹٹو ہیں, ہم نے دنیا کے لیے کمانا ہے, دنیا کے لیے مال بنانا ہے, دنیا کو بیچنا ہے, پاکستان جائے جہنم میں, پاکستان کا 22 کروڑ شہری چاہے جہنم میں, ہمیں کچھ نہیں کرنا. نہ ہم نے زراعت کو آگے بڑھانا ہے کہ لوگوں کو رزق مل سکے, نہ ہم نے انڈسٹری کے عام اس کو ملا ہے کہ لوگوں کو مارکیٹ کے اندر کپڑا آ سکے, جوتے آ سکے, باقی چیزیں. پاکستان میں 25 سال 30 سال سے ایک ٹریڈر ماڈل چلا تھا, ساری انڈسٹری ہم نے تباہ کر دی. چین سے منگاؤ یہاں بیچو, پھر وہاں سے آسٹریلیا سے منگاؤ یہاں بیچو, یہاں سے آگے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کو ہم نے لگایا ہوا تھا کہ بیچاروں سے وہ جو برانڈز روڈ کا تاجر ہے وہ جو کماتا رہے. اب انڈسٹری کا صورتحال بنی تو وہ بھی پاکستان کے اورینٹیشن سے جی بالکل صحیح ہے. اور یہ صاحب, اور یہ جو صورتحال ڈالر کی ہو رہی ہے اس سے مہنگائی کا ایک طوفان اچھا ضرور پیدا ہو گیا ہے. ظاہر ہے اشیاء خور و نوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, فوڈ انفلیشن بڑھ رہی ہے. بہت شکریہ اور یہ صاحب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.